خدا کی نظر میں مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ مومن کو کافر کے صلب سے برآمد کرتا ہے اور مومن کے صلب سے کافر کو برآمد کرتا ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو خدا زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندگی عطا کر کے عرصہ محشر میں لائے گا۔ اس آیت مجیدہ کے آخری حصے میں مادہ پرست دہریوں کے نظریے کی تردید کی گئی ہے، یعنی خدا مردوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کر کے اپنے سامنے روز حشر کھڑا کرے گا۔ زمین کے زندہ ہونے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے پھل پھول دینے لگ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خدا ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر کر اسے پھر سے حیات نو یعنی نئی زندگی عطا کرے گا۔ امام آخر الزماں کی ولادت کی شب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ پھوپھی جان، آج رات ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے، کیونکہ آج رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانشین کی ولادت ہونے والی ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد اپنے عدل سے زندگی بخشے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت میں جو یہ اشارہ ہو رہا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخشتا ہے، اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ خدا زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصول عدل کو زندگی بخشتے ہیں، اور احیاء عدل سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور آگاہ رہو کہ زمین پر عدل کا قائم ہونا 40 روز تک بارش سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد جب تم انسان بن گئے تو روئے زمین پر پھیل گئے۔ اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی قربت میں تسکین پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی پیدا کر دی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ نیز اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں اور رنگ کا اختلاف اہل علم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی آیات میں سے تمہاری رات اور دن کی نیند بھی ہے، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ تحقیق کے ان امور میں ان کے لیے جو سنتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو خوف کا باعث بھی ہے اور امید کا بھی۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان آیات اور ان کے بعد آنے والی آیات کے کچھ حصے میں نظام عالم ہستی میں خدا کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات جو سب کی سب من آیات ہی یعنی خدا کی نشانیوں میں سے ایک سے شروع ہوتی ہیں، ایک خاص لب و لہجہ رکھتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ آیات 7 ہیں، ان میں سے 6 تو مسلسل ہیں اور ایک آیت نمبر 46 الگ ہے۔ ان میں سے 3 آیات میں آیات انفس کا ذکر ہے، یعنی خود انسان کی ذات میں کون سی آیات الہی ہیں، اور 3 آیات میں آیات آفاق کا بیان ہے، یعنی عظمت پروردگار کی نشانیاں، جبکہ ایک آیات میں آیات انفس اور آفاق دونوں کا ذکر ہے۔ وہ آیات جو قرآن پاک میں من آیات ہی سے شروع ہوتی ہیں، قرآن میں 11 ہیں، ان میں سے 7 تو اسی سورہ روم میں موجود ہیں۔ 2 آیتیں سورہ حامیم سجدہ میں ہیں، آیت نمبر 37 اور 39، اور 2 آیات سورہ شورى میں ہیں، آیت نمبر 29 اور 32۔ یہ سب آیات توحید الہی پر، اس کی یکتائی پر گواہ ہیں۔ سورہ روم میں وجود خداوندی کی 11 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ابتدائی آیات کا تعلق آیات انفس سے ہے اور بعد والی نشانیوں کا تعلق آیات آفاق سے ہے۔ پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم زمین پر پھیل گئے۔ مٹی سے پیدا کرنے کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ تم نطفے سے پیدا ہوئے، نطفہ خون سے بنا اور خون اجزائے ارضی سے تشکیل پایا۔ دوسری نشانی یہ دی گئی ہے کہ خدا نے انسانی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور بیویاں بنائیں، مرد و عورت
دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، اور خدا نے میاں بیوی میں محبت و مودت پیدا کی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے، خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق انسان کے بس سے باہر ہے۔ چوتھی اور پانچویں نشانی کا تعلق آیات انفس سے ہے۔ چنانچہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خدا نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں، اور چند میلوں کے فاصلے کے بعد زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ خدا نے تمہارے رنگ جدا جدا بنائے ہیں، اور ایک انسان کی صورت مکمل طور پر دوسرے سے نہیں ملتی۔ چھٹی اور ساتویں نشانی کا تعلق بھی آیات انفس سے ہے۔ چنانچہ اللہ نے چھٹی نشانی یہ بیان کی ہے کہ تمہارا رات اور دن کا سونا بھی ہماری ایک نشانی ہے۔ انسان کا کام کاج کر کے تھک جانا اور پھر سونا تو اس کی تمام تھکان کو دور کرنے کا سبب یہ سونا بن جاتا ہے، اور انسان دوبارہ کام کاج کے لائق ہو جاتا ہے۔ اگر نیند کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسان بہت جلد تھک جاتا اور اس کی تھکان اترنے کا نام ہی نہ لیتی۔ ساتویں نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا تلاش رزق میں جانا بھی خدا کی ایک نشانی ہے۔ اس آیت میں نیند کو پہلے بیان کیا گیا اور کام کاج اور تلاش رزق کو بعد میں بیان کیا گیا۔ غالباً اس میں مصلحت خداوندی یہ ہے کہ ہر انسان فطری طور پر آرام کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے اسے مجبور ہو کر کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ خدا بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ اس میں امید اور خوف کے دونوں عناصر شامل ہوتے ہیں۔ بجلی کے گرنے کا خوف ہوتا ہے اور بارش کی امید ہوتی ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ خدا بادلوں سے بارش برساتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض زمینیں بلند ہوتی ہیں، بعض پست ہوتی ہیں۔ پہاڑوں پر بھی درخت اور فصلیں ہوتی ہیں۔ اگر بارش اوپر سے نہ آتی تو بلند زمین پانی سے محروم رہ جاتی۔ اللہ نے بارش کے قطرات کو فصلوں سے ہم آہنگ بنایا ہے۔ اگر بارش کے قطرے موجودہ حجم سے بڑے اور موٹے ہوتے تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتے۔ بارش سے بنجر اور مردہ زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ زمین و آسمان اپنی جگہ پر اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر اسی سورہ کی 46ویں آیت میں 11ویں نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا ہواؤں کو بھیجتا ہے جو کہ بارش کی بشارت لے کر آتی ہیں اور بارشیں برساتی ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں چلتی ہیں، اور کشتیوں کے ذریعے سے انسان تجارت کرتے ہیں، رزق روزی حاصل کرتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم زمین کی مٹی اور ادیم یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تمام قسم کی مٹی شامل کی گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف ایک ہی مٹی سے ہوتی تو تمام لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی اور کوئی کسی کو پہچان نہ سکتا۔ مٹی کی رنگت مختلف ہوتی ہے، کوئی سفید، کوئی سبز، کوئی مٹیالی، کوئی سرخ، کوئی نیلی، کوئی کھاری، کوئی میٹھی، کوئی سخت اور کوئی نرم ہوتی ہے۔ مٹی کے اثرات انسانوں پر مرتب ہوئے ہیں۔ کچھ انسان نرم خو، کچھ تند خو، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ گندمی اور کچھ سیاہ ہوتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور رفیق بنایا ہے، اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو بہت سی خواتین آپ کے پاس پہنچ گئیں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ ایک خاتون نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ حضور اکرم نے ان کی شہادت کی خبر سنائی اور فرمایا کہ خدا کی حمد بجا لاؤ۔ خاتون نے اللہ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ شہادت کا سن کر حمد خدا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ جیسے ہی شہادت کی خبر سنی تو چیخ مار کر کہا کہ ہائے میری بد نصیبی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اس کی محبت کا محور اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش، رنگوں اور زبانوں کا اختلاف بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات کی ترجمانی کے لیے
इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। अगर इंसान के पास ये क़ुव्वत न होती तो वो भी जानवरों की तरह गूंगा होता और अपने एहसासात को बयान करने से कासिर रहता। क़ुव्वत गोयाई की तरह किताबत भी खुदा की नेमत है। किताबत के ज़रिए इंसान अपने तजर्बात को लिख सकता है और उन्हें अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाता है। अगर दुनिया में किताबत न होती तो इंसान बुज़ुर्गों के तजर्बात से महरूम रहता। ज़बान और किताबत दोनों ही अज़ हद मुफीद हैं, मगर खुदा की कुदरत यह है कि उसने मुख्तलिफ़ अक़वाम को ज़बानें भी मुख्तलिफ़ अता की हैं और उन्हें तहरीर में लाने के लिए हर ज़बान का रस्मुल ख़त भी अलहदा रखा। इमाम की शान ये होती है कि वो किसी शख्स को दूर से देख ले तो उसे पहचान लेता है, हर एक के कलाम को समझ लेता है, क्योंकि फ़रमाता है कि रंगो ज़बान के इख्तिलाफ़ में अहले इल्म के लिए निशानियाँ हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास 5 मुख्तलिफ़ अक़वाम के ग़ुलाम लाए गए। आपने हर एक से उसकी ज़बान में गुफ्तगू की। हर ज़बान के बोलने वाले से इस तरह गुफ्तगू फरमाते थे कि सुनने वाला बेख्तियार कहता था कि यूँ महसूस होता है कि आप मेरी ही ज़बान के बोलने वाले हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो एक दिन आप कश्ती में सोए हुए थे कि हवा से आपका कपड़ा हट गया और सतर खुल गया। हाम और याफिस आपके बेटे देखकर हंसने लगे, जबकि हज़रत साम अलैहिस्सलाम ने आपकी चादर दुरुस्त की। दूसरी बार फिर कपड़ा उड़ा, दोनों हंसने लगे और साम ने लिबास को दुरुस्त किया। तीसरी बार दोनों ने खुद कपड़ा हटाया और हंसने लगे। हज़रत साम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की और अभी वो हंस ही रहे थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेदार हुए और पूछा, क्या बात है? साम ने बाप को सारी रुएदाद सुनाई। नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि परवरदिगारा, हाम और याफिस के सुल्ब के पानी को मुतग़य्यर फरमा दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि दोनों के तमाम हबशी हाम की नस्ल से पैदा हुए। तमाम तुर्क, सकालिया, याजूज व माजूज, अहले चीन याफिस की नस्ल से पैदा हुए और हज़रत साम अलैहिस्सलाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जानशीन भी थे, उनकी नस्ल से सफ़ेद रंगत वाली कौमें पैदा हुईं। तुम्हारा दिन और रात को नींद करना और उसकी निशानियों में से एक निशानी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानदार काम करके थक जाते हैं और उनके बदन को आराम की ज़रूरत महसूस होती है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुदा ने नींद मुकर्रर की ताकि जानदार आराम कर सकें और उनकी क़ुव्वतें दोबारा लौट आएँ। अगर नींद न होती तो जानदार अपने काम न कर सकते और हर वक्त थकान महसूस करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 रगें हैं, जिनमें से आधी मुतहर्रिक रहती हैं और आधी साकिन। अगर मुतहर्रिक रगें रुक जाएं तो इंसान सो नहीं सकता और अगर साकिन मुतहर्रिक हो जाएं तो भी इंसान सो नहीं सकेगा। यही वजह थी कि आप सुबह शाम 360 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कसीरन अला कुल्li हाल का विर्द फरमाया करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूह का ताल्लुक़ रीह से है और रीह का ताल्लुक़ हवा से, और रूह उस वक्त तक हवा में मुअल्लक़ रहती है जब तक साहिब रूह बेदार नहीं होता। और अगर खुदा रूह को जिस्म में वापस जाने का हुक्म देता है तो वो रूह रीह को जज़्ब करती है और रीह हवा को जज़्ब करती है और रूह अपने बदन में वापस आ जाती है। अगर खुदा रूह को वापसी की इजाज़त नहीं देता तो हवा रीह को जज़्ब कर लेती है और रीह रूह को जज़्ब कर लेती है और फिर रूह जिस्म में दाखिल नहीं होती। फिर जब क़यामत बर्पा होगी तो रूह जिस्म में दाखिल हो जाएगी। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नींद की 4 अक़साम हैं। नंबर 1, अंबिया चित लेटा करते हैं, उनकी आँखें खुली होती हैं और अपने रब की वही के मुंतज़र होते हैं। मोमिनीन दाएं पहलू रूह बक़िबला सोया करते हैं और सलातीन और उनकी औलाद बाएं पहलू पर लेटा करती है ताकि वो अपना खाना हज़म कर सकें। इब्लीस और उसके भाई बंद और तमाम अहमक उल्टा सोया करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की वालदा ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह नसीहत की थी कि मेरे फ़र्जंद, रात को ज़्यादा सोना मुनासिब नहीं। रात को ज़्यादा सोने वाला क़यामत के दिन फ़कीर होकर मबऊस होगा।